الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ عمران میں جو قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت کہی جاتی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت مریم کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہے، جو کہ قرآن کریم کی 19ویں سورت ہے، 16ویں پارے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی عورت کا نام لیا ہے اور وہ حضرت مریم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا علیہم السلام کا نام لیا ہے۔ اور حضرت مریم والدہ ہیں حضرت عیسیٰ کی علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ جو دن گزرے ہیں، انہی دنوں میں حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے انسانوں کی خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے ساتھ
ان عیسائیوں کا صرف دعوے کا تعلق ہے، تعلق تو ہمارا ہے ان کے ساتھ، ہم ان کی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل، ہم تو وہ ہیں جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، انجیل کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تورات کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، انجیل کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، زبور کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کریم ان سارے ائمہ کی بھی تصدیق کرتا ہے جو انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کی ائمہ کی، امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور قرآن کریم ان کے ماننے کا دعویٰ رکھنے والوں کو دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تمہیں معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں یہ اس لیے ہم نے تلاوت کی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہماری کتاب میں حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ کے بارے میں تذکرہ ہے، تو ہمیں معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ کیسے دنیا میں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کی والدہ اماں کون تھی۔ تو قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، یہ بہت نیک انسان تھے، امام بھی تھے، پیشوا بھی تھے اور نیک انسان تھے، صاحب علم تھے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت، جب کہا اس عورت نے، کس نے؟ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، حضرت عمران کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظرت لک، منت مانتی ہوں، نظر کرتی ہوں تیرے لیے، تجھے نظر کرتی ہوں، تیرے لیے نظر کرتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، سب سے آزاد کر کے، فتقبل منی، بس تو مجھ سے یہ قبول فرما۔ حضرت عمران جو حضرت مریم کے شوہر ہیں، ان کی اہلیہ دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، آگے فرماتی ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی جاننے والا، سننے والا ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے، مرادیں تو پوری کرتا ہے، اولاد تو دیتا ہے، نظر نیاز تیرے نام کی ہے، منت مراد تجھ تیرے ہی لیے جچتی ہے۔ تو فرما رہی ہیں کہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر کرتی ہوں، اے اللہ تیرے نام کی نظر کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یعنی وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، تو میں اس کو تیرے نام پر، میں تیرے نام پر اس کو آزاد کروں گی۔ کس چیز کے لیے آزاد کروں گی؟ قرآن کریم کے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی امامت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی تعظیم کے لیے، بیت المقدس کے ادب کے لیے، بیت المقدس کی آبادی کے لیے میں اس اپنے ہونے والے بچے کو تیرے نام کرتی ہوں۔ یہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، ان کی گھر والی حضرت مریم کی والدہ منت مان رہی ہیں، فلما، پس جب، وضعتھا، اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، قالت،
تو کہنے لگی رب انی وضعتها، اے میرے رب میں نے تو وضع کیا ہے، جنا ہے، پیدا کیا ہے انثی، بیٹی۔ مانگا تو تجھ سے مراد منت بیٹے کی مانگی تھی کہ تو مجھے بیٹا عطا کر تاکہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں، بیت المقدس کا امام ہو، اس میں خدمت کرے، اس کو آباد کرے۔ بیت المقدس جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا گھر ہے، مسکن ہے، اس کی آبادی میں کام آئے، مجھے ایسا بیٹا عطا کر، یہ میں نے منت مانگی۔ لیکن اللہ میری مراد منت تو نے سنی، جاننے والا بھی تو، سننے والا بھی تو، لیکن تو نے مجھے بیٹا تو نہیں عطا کیا، میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، تو نے مجھے بیٹی عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنا، کیا پیدا کیا، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ سے بھول نہیں ہوتی، اللہ کے ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کا ارادہ نہ کمزور ہوتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ بدلتا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتے تھے کہ اللہ نے کیا چیز پیدا کی ہے، کیوں پیدا کی ہے، مقصد کیا ہے۔ بی بی تو مانگ رہی ہیں بیٹا، اس منت مراد سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بیٹا عطا کر تو میں اس کو تیرے گھر کی آبادی کے لیے وقف کروں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہم نے بیٹا نہیں دیا، کیا دیا ہم جانتے ہیں، ہم نے کیا دیا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، ہم نے تجھے جو بیٹی دی ہے تو یہ بیٹے سے بہتر ہے بیٹی لیکن بیٹے سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ بیٹوں کو تو سب چاہتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ بیٹا اچھی چیز ہے، سب مانگتے بھی ہیں کہ ہمیں بیٹا ہو، بیٹے ہی بیٹے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیٹوں کو نعمت کے طور پر بھی ذکر کیا، کوئی شک نہیں ہے، بیٹیاں بھی نعمت ہیں، بیٹے بھی نعمت ہیں، دونوں اللہ کی دین ہے۔ جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے دے، بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے، بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، بیٹا بیٹی دونوں دے دے، جس کو چاہے دونوں نہ دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرمانے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، دیکھو بی بی یہ جو بیٹی میں نے دی ہے یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹوں کی طرح نہیں ہے، بیٹے بہت ہوتے ہوں گے لیکن یہ بچی بڑی خاص ہے، بڑی برکت والی ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ بیٹیاں باعث برکت ہوتی ہیں، باعث رحمت ہوتی ہیں۔ ہم بھی تو جو ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہندوانہ مشرکانہ ذہنیت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جی بیٹیاں بری لگیں اور بیٹے اچھے لگیں۔ کئی واقعات ہم تک بھی پہنچتے ہیں، کوئی ستم رسیدہ اپنی داد رسی کے لیے، دعا کے لیے، کسی وظیفے کے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آ جاتے ہیں رابطے میں۔ تو کئی واقعات ہمیں سننے کو ملے اسی معاشرے میں کہ بیٹی ہوئی تو شوہر نے کہا دوسری ہوگی تو طلاق دوں گا، بیٹی ہوئی تو شوہر نے مار پیٹ شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، بیٹی ہوئی تو وہ شوہر اور اس کے والدین کی نگاہوں میں بہو گر گئی کہ بیٹی کیوں پیدا کی، ہمیں تو بیٹا چاہیے، ہم نے تو بیٹے کی طلب کی۔ تو
نیک ہو، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نیک ہونا، اچھا ہونا شرط ہے۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، دونوں نیک ہوں، دونوں نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو عطا نہیں فرماتا ہے، نصیب والوں کو ملتی ہیں، خوش قسمتوں کو ملتی ہیں، سعادت مندوں کو ملتی ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ بیٹی آتی ہے تو برکت آ جاتی ہے، گھر میں خیر آتی ہے، رحمت اترتی ہے۔ فرمایا اے بی بی مریم کی اماں، امرأۃ عمران، اے حضرت عمران جو بیت المقدس کے دربان، امام، بزرگ، سنبھالنے والے، بیت المقدس کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے، حضرت عمران دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی اہلیہ کو بیٹی عطا فرمائی۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں نے تو منت بیٹے کی مانگی تھی کہ میرے شوہر گئے تو میرا بیٹا ہوگا جو ان کی جگہ کو سنبھالے گا اور مسجد کو سنبھالے گا بیت المقدس کی، اور لوگوں کی رہنمائی کرے گا اور اس گھر کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کرے گا۔ تو اللہ تو نے تو مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص بیٹی ہے، یہ بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر ترجمہ دیکھا جائے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا کبھی بھی بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، بیٹی بیٹے سے اچھی ہوتی ہے۔ دنیا تو چاہتی ہے بیٹے ہوں، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، یہ حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہے۔ وَإِنِّي، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ نے تو منت بیٹے کی مانگی تھی، میں نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، آپ کی منت اور مراد قبول ہے اللہ کے ہاں۔ تو حضرت مریم کی والدہ فرماتی ہیں انی سمیتھا مریم، میں نے پھر اس خوبصورت پاک دامن بچی کا نام رکھا مریم۔ انی اعیذھا بک، اور میں نے اس کو پناہ میں دیا، اس کو بھی، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے میں نے اللہ تیرے حوالے کیا۔ اس بیٹی کو بھی جو مریم تو نے مجھے دی ہے، جس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اگرچہ میں نے منت و مرادوں سے تجھے منت اور مراد کر کے میں نے بیٹا مانگا، تو نے بیٹی عطا کی، تو میں تیری عطا رضا پہ خوش ہوں، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا۔ سبحان اللہ، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر حضرت بی بی مریم پاک دامن کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ کیا؟ اس کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو منتخب کیا، اپنے گھر کی آبادی کے لیے حضرت بی بی مریم پاک دامن کو قبول کیا، بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کیا، بہت اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھی طرح سے بڑھایا۔ حضرت بی بی پاک دامن مریم کو بڑھوتری عطا کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان بی بی پاک دامن مریم کو بڑھوتری عطا کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ہم نے وہ زکریا کو سونپ دی، حضرت زکریا کو دے دی۔ کیسے؟ قرآن کریم کی اگلی آیتیں بتاتی ہیں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں
یہ غیب کی باتیں جو آپ سے ہزاروں سال پہلے گزری ہیں، یہ کون آپ کو اطلاع کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نوحیہ الیک، ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنے قلم ڈالنے لگے تھے کہ حضرت بی بی پاک دامن مریم کی پرورش کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے میرے پیارے پیغمبر آپ اس وقت بھی پاس نہیں تھے جب وہ حضرت بی بی پاک دامن مریم کی کفالت کے معاملے میں اختلاف کا شکار تھے۔ ہوا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت عمران کو، چونکہ حضرت عمران دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمران کی اہلیہ کو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نباتاً حسنا، حضرت مریم کو تھوڑا پروان چڑھایا، وکفلھا زکریا، اور حضرت زکریا کو سونپ دیں۔ ہوا یہ کہ جب والد فوت ہو گئے تو اب حضرت مریم کی کفالت کون کرے، ان کو سنبھالے کون؟ تو حضرت مریم کے جو خالو ہیں، حضرت مریم کی والدہ جو امرأۃ عمران، قرآن کریم نے کہا قالت امرأۃ عمران، تو مفسرین نے لکھا حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حنہ، اور حضرت زکریا کی بیوی کا نام ہے ایشاع، عین کے ساتھ۔ حضرت مریم کی والدہ حنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ ایشاع، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ کون کون؟ حضرت مریم کی اماں حنہ اور حضرت زکریا جو نبی ہیں ان کی اہلیہ ایشاع، یہ دونوں آپس میں خواتین کون ہیں؟ دونوں بہنیں ہیں۔ تو حضرت زکریا اور حضرت عمران آپس میں کیا ہوئے؟ ہم زلف ہی کہتے ہیں، دو بہنیں جن دو حضرات کے گھر میں ہوں تو آپس میں یہ ہم زلف بنے۔ اب ان دونوں کی اولادیں ایک دوسرے کے لیے خالو خالہ ہو گئیں، خالو خالہ کا رشتہ بنتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت بی بی پاک دامن مریم اپنے والد عمران کی دنیا سے رخصتی کے بعد کس کی پرورش میں آئیں؟ تو اپنے خالو حضرت زکریا کی پرورش میں آئیں، لیکن یہاں قرآن کریم نے فرمایا، یہ جو آگے میں نے آیت تلاوت کی ہے، وما کنت لدیہم، اور آپ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ 27 بڑے علماء، بڑے عالم، نیک لوگ وہ بیت المقدس میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ بیت المقدس کے ہمارے امام عمران کی بیٹی ہیں تو ان کی کفالت کا حق ہمیں ہے، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ 27 حضرات نے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے اللہ والے ہیں، جو اس وقت کے نیک لوگوں میں اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے امام عمران کی بیٹی ہے، یتیم بچی ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ اور حضرت زکریا جو خالو ہیں، قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے تو پرورش کے لیے خالو کا انتخاب فرمایا، تو اب آپس میں اختلاف ہوا۔ تو قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ حضرت زکریا نے فرمایا کہ چلو اس اختلاف کا حل ایسے کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا کہ دریائے اردن کے کنارے یہ حضرات چلے گئے، حضرت زکریا بھی اور وہ بڑے 27 علماء بیت المقدس کے، وہ بھی چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا کرتے ہوں وہ قلم کے بغیر نہیں کر سکتے، قلمیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا وہ چونکہ اس سے تورات لکھتے تھے، تورات لکھا کرتے تھے، علماء تھے تو تختیوں پر تورات لکھتے تھے، لکھنا پڑھنا کرتے تھے،
تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ یہ دریائے اردن ہے، اس میں اپنے اپنے لکھنے والی کلمیں سب ڈال دو، تم 27 بھی ڈال دو، میں ایک بھی ڈال دیتا ہوں۔ جن کی کلمیں نیچے چلی گئیں دریا کے پانی میں ڈوب گئیں تو وہ اس کی کفالت کے حقدار نہیں ہوں گے، اور جن کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبونے سے محفوظ رکھا اس کے سپرد یہ بچی ہو جائے گی، تو یہ بچی کی کفالت ہوگی۔ یہی ذکر کیا قرآن کریم میں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمنہ کے در یتیم، آپ تو وہ ہزاروں سال پہلے اس دریائے اردن کے کنارے نہیں تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، قلم کی جمع اقلام، اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ ڈالنے لگے اپنی کلمے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ تو وہاں نہیں تھے، یہ آپ کو یہ باتیں بتانے والا کون ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وہ ہے جو غیب کی خبریں آپ پر وحی کرتا ہے۔ غیب کی خبر اوپر سے نیچے آتی ہے، غیب نیچے جاننے والا کوئی غیب نہیں جانتا، نیچے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ غیب کا تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، غیب کا واللہ اعلم غیب السماوات والارض، غیب کی خبر جب ہو گئی تو وہ خبر ہوئی، غیب تو نہ ہوا۔ اور غیب کی خبریں حضور پاک علیہ السلام بتاتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے غیب کی خبریں حضور کو، حضور ہمیں بتاتے تھے قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ 27 علماء کی کلمیں دریائے اردن میں ڈوب گئیں۔ حضرت زکریا کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے پاک رکھا، تو کفالت مل گئی حضرت مریم بی بی پاک دامن کی حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ قرآن کریم نے کہا فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس نیک بی بی پاک دامن مریم کی کفالت زکریا خالو کریں گے، وہ بھی نبی ہیں حضرت زکریا۔ یحییٰ اور زکریا یہ باپ بیٹا ہے، اور زکریا اور یحییٰ یہ دونوں نام آسمانوں سے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، قرآن کریم نے ذکر کیا، فرمایا اب یہ کفالت کر رہے ہیں اپنی بھانجی کی، بھانجی کہہ سکتے ہیں، اب خالو کا رشتہ ہے چونکہ۔ فرمایا کلما دخل علیہا، جب بھی زکریا جاتے ان کے پاس، محراب اس عبادت کے کمرے، اس جگہ پر جہاں حضرت بی بی پاک دامن مریم عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھیں، ماں نے بیٹا چاہا کہ باپ کا وارث ہوگا، مسجد بیت المقدس کے امام کے طور پر امام باپ چلا جائے گا تو بیٹا وراثت کے طور پر مسجد کو سنبھالے گا، بیت المقدس کی مسجد کو آباد کرے گا۔ نظر مانی، انی نظرت لکا، قرآن کریم کی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر تاکہ میں اس کو تیری نظر کر کے آزاد کر دوں کہ وہ بیت المقدس میں ہی رہے، وہیں خدمت کرے، وہ اسی کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا، بیٹی دے دی مریم، قدرت کاملہ ہے، مانگ رہے ہیں بیٹا اور دے دی ہے اللہ نے بیٹی۔ چاہیے مصلی کا وارث، اور بیٹی تو مصلی کی وارث امامت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ خاص بیٹی ہے۔ ہمیں معلوم ہے تم نے کیا مانگا، ہم نے کیا دیا، واللہ عالم بما وضعت، تم نے کیا چاہا، ہم نے کیا دیا، ہمیں معلوم ہے۔ اس میں ہماری نشانی ہے، ایک معمولی بیٹی نہیں ہے، اس کی بطن سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیغمبر عطا فرمائیں گے جس کو کتاب بھی دیں گے، جو نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، آسمانوں پر بھی اٹھایا جائے گا، قرب قیامت کے زمانوں میں آسمانوں سے زندہ دوبارہ اتارا بھی جائے گا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا بی بی مریم کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لاتے اس کمرے میں نے تصویر میں زیارت کی ہے اس کمرے کی جہاں حضرت مریم
عبادت کرتی تھیں، اگرچہ وہ اب زمین کے نیچے بیت المقدس کی مسجد میں کافی نیچے آ گیا ہے، نیچے چلا گیا ہے، اوپر اور تعمیرات ہیں لیکن وہ موجود ہے۔ اور حضرت بی بی مریم کے جو والدین کا گھر ہے وہ بھی بیت المقدس کی مسجد کے قریب ہے، آج بھی اس پر تختی لگی ہے کہ یہ حضرت عمران کا گھر ہے۔ فرمایا وہ جب بھی جاتے، حضرت زکریا نبی ہیں، معمولی لوگ انسان نہیں ہوتے، نبی۔ فرمایا جب بھی جاتے وجد عندہا رزقا، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے۔ کالا، ایک دفعہ پوچھا، کہنے لگے یا مریم، اے میرا بچہ مریم، میرا پتر، انا لک ھذا، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں میرا بچہ کہاں سے آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ بے موسمہ کھلانا چاہے اس کو بازار میں جا کے محنت کرنے اور دکان کا شٹر اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کو بے حساب عطا فرماتے۔ رزق کے نظام اللہ کے پاس ہے۔ 8 دکانیں ہوں گی، 10 ہوں گی، ایک کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ فون سن سکے، بات سن سکے، ہاتھ ملا سکے، اتنا کام ہوگا۔ 7 ایسے ہوں گے وہ سارا دن صبح جائیں گے، شام کو خالی ہاتھ آئیں گے۔ رزق کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، خالو جان جس کو اللہ تعالیٰ بے موسمہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، بے حساب عطا فرمانا چاہتے ہیں، یہ تو اوپر کا نظام ہے، وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر لگ گئی یہ بات، وہیں دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا نے وہیں اپنے رب سے دعا کی۔ قالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاک اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، اور بے موسم پھل دینے والے میرے اللہ، دعائیں سننے والا تو ہی ہے، سب کی دعائیں تو ہی سنتا ہے۔ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو ہڈیوں کا گودا ختم ہو جائے، بیوی بانجھ ہو جائے، عمر 80 سال سے زیادہ ہو جائے، تب بھی بیٹا بیٹی دینا چاہے تو ہی دے سکتا ہے۔ تو کسی مشین کا، کسی علاج کا، کسی پیر فقیر تعویذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے آگے فرمایا کہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ حضرت مریم بڑی ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرما دیا۔ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ آپ کو بچہ ہوگا، تو حضرت مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر ہے، اس کتاب میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے، جس کو کرسچینٹی اپنی طرف منسوب کرتی ہے، لیکن ان سے زیادہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں یہ باتیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے تشریف لائے، آپ کی اماں جان کون ہیں، آپ کے خالو جان کون ہیں، دنیا میں کیسے آئے ہیں کون، کیونکہ یہی ہمارے بچے، ہم ہی میں سے لوگ انگلینڈ، امریکہ، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں عیسائیوں کے کرسمس ٹریز دیکھ رہے ہیں، اور ان کے تہوار دیکھ رہے ہیں، اور ان کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم سے یہ بھی نا واقف ہیں، وہ تو ہیں ہی نا واقف۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی بیچارے منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کون ہے۔ فرمایا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، حضرت مریم کو جب حمل ہوا تو وہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر مکان شرقی مقام پر دور تشریف لے گئیں، اور فاتخذت من دونہم حجابا،
لوگوں سے میل جول منقطع کر دیا، پردہ ڈال لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، حضرت مریم کے پاس، پھر وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئے، حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل انسانی صورت میں تشریف لائے حضرت بی بی پاک دامن مریم کے پاس۔ فرمایا جیسے ہی انسانی صورت میں اپنے کمرے میں حضرت جبرائیل کو دیکھا بی بی پاک دامن مریم نے، کیا فرمایا؟ قالت انی اعوذ بک بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو تو یہاں سے چلا جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو کون ہے، میری تنہائی میں کیسے آیا ہے، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے دور ہو جا، چھوڑ دے مجھے، انی اعوذ بک من الرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرمایا جبرائیل نے فرمایا، قالا، کہنے لگے جبرائیل، انما انا رسول ربک، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا ہوں، اور مجھے وحی کے طور پر بھیجا ہے، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ لڑکے کی بشارت دوں۔ اللہ کے نظام دیکھیں، اس میں میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بہت تفصیل طلب ہے، یہ قرآن کریم ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ہیر رانجھے کے قصے اور وارث شاہ کے قصے اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافیاں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم ہے، حق اور سچ۔ فرمایا شان میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، امراۃ عمران حنہ، حضرت عمران امام بیت المقدس کی اہلیہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کر، میرے شوہر کا وارث ہو تاکہ مسجد کے نظام کو سنبھالے، بیت المقدس میں امامت کرے، اس کی آبادی کی فکر کرے۔ دعا نیچے بیٹے کی مانگ رہی ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، خدا کے کام ہے۔ اور حضرت بی بی پاک دامن مریم کچھ نہیں مانگ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، بغیر مانگے عطا فرما دیا۔ یہ رب کے کام ہے، جو مانگتا رہتا ہے وہ اس کی بھی سنتے ہیں، کبھی بدل کے دے دیتے ہیں، کبھی بن مانگے دے دیتے ہیں، کبھی جو مانگ رہا ہے اس سے اچھا عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کوئی شقی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی سوالی ایسا نہیں ہے جو خالی ہاتھ جاتا ہو، سب کو عطا فرماتا۔ فرمایا حضرت مریم نے فرمایا، کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، شادی میری نہیں ہوئی کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور باغی عورت میں نہیں ہوں، بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، دونوں میں سے میں دور ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اکبر۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم کو آپ پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، اس سے دل لگایا کریں، اس کو دیکھا کریں۔ فرمایا قال کذالک، ارے بی بی پاک دامن مریم ایسے ہی ہوگا، آپ نہ شادی شدہ ہیں، نہ آپ نے کوئی غلط رستہ اختیار کیا، لیکن اللہ نے بیٹا دینے کا ارادہ فرما لیا ہے تو بیٹا ایسے ہی ہوگا، دنیا کو قیامت تک پتہ چلے گا۔ بن باپ کے بھی اللہ کسی کو عطا فرمانا چاہیں تو عطا بھی فرماتے ہیں، کتاب بھی عطا کرتے ہیں، نبی بھی بناتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگی اور اپنی طرف سے اللہ کی رحمت ہوگی، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بن باپ کے بھی عطا فرمانا چاہیں تو عیسیٰ جیسا بیٹا بی بی پاک دامن مریم کو عطا فرما سکتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے ہاں کوئی کام ناممکن، اللہ کے ہاں کوئی ناممکن نہیں ہے، مایوس مت ہو۔
فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات طے ہو چکی ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ طے فرما لیں اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر اس بچے کے ساتھ حضرت بی بی پاک دامن مریم حاملہ ہوئیں اور اسے لے کر کسی دور جگہ چلی گئیں۔ اور فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن کریم نے کہا کہ درد ہوا بچے کا تو وہ درد ان کو کھجور کی ایک جڑ اور ایک تنے کے پاس لے آیا، اور کیا کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس اس بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور میرا مرنا بھی لوگ بھول گئے ہوتے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ہم نے اسے پکارا او بی بی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجوریں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پہ تازہ تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گریں گی، اور پانی پی اس چشمے کا، آسمانی تحفے کے طور پر گری ہوئی کھجوریں یہ وضع حمل کے بعد کھا، فکلی، پس کھا، وشربی، اور پی، وقری عینا، اور آنکھ ٹھنڈی کر اس بچے سے۔ تو قرآن کریم نے، میں نے کچھ ایک دو جو میں پہلے بات اولاد کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، تو میں نے یہ عرض کیا، بلکہ رہ گئی تھی یہ بات کہ تیاری کے وقت جو میں نے نوٹس لکھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس میں وہ بات مجھ سے کرتے ہوئے رہ گئی، وقت کی قلت کی وجہ سے قرآن کریم نے یہاں وہ بات یاد کرا دی۔ تو کہا قری عینا، قرآن کریم نے کیا کہا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرۃ اعین، میں یہ عرض کر رہا تھا، اس جمعے عرض کرنا تھا، اچھا ہوا ابھی بات آ گئی۔ قرآن کریم نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اولاد کیسی ہو، نمازی اچھی بات ہے، نیک اچھی بات ہے، دنیا پڑھی لکھی بہت اچھی بات ہے، وسیع رزق والی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے جس کو مل جائے۔ فرمایا لیکن سب باتوں سے ایک پوری بڑی بات ہے، اللہ سے وہ دعا مانگ کے اپنی اولادوں کو لیا بھی کرو اور اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگا کرو، قرۃ اعین، اللہ اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اولاد وہ ہو جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور بی بی مریم پاک دامن لوگوں کی پرواہ نہ کر، تجھے کوئی نظر آئے، ملے، تجھ سے بات کرے، یہ بچہ گہوارے میں اٹھائے ہوئے تجھے دیکھے، تو فقولی، پس کہہ دیا کر، انی نظرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں بول چال سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی بات عرض کر رہا ہوں، ساتھی چندے کے لیے بچہ اٹھ گیا ہے، بجلی گیس کے بل آپ کے بھی آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے بھی ہیں، سردیوں میں تو بوجھ ڈبل ہو جاتا ہے، بجلی کے بھی ہیں، گیس کے بھی ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے وہ اپنا حصہ ڈال دے۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا، جو حصہ ڈالے اللہ اس کا حصہ قبول کرے، اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ فرمایا فاتت بھی قومہا تحملو، پھر وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم میں لائی، تو قوم نے کیا کہا، لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن کریم نفی کر رہا ہے لوگوں کے کہنے کی، لوگوں کے کہنے میں نہ آیا کرو، اگر تم صحیح ہو، اگر تم صحیح ہو تو لوگوں کی ملامت میں نہ آیا کرو۔ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا کام کر کے آئی ہے تو مریم، یہ کیا عجیب کارنامہ تو نے کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا ابا برا تھا، وہ تو امام مسجد تھے بیت المقدس کے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری اماں حنہ وہ کوئی بدکار عورت تھی، تو کس رستے پہ چل گئی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت بی بی پاک دامن مریم نے
اشارہ کیا اس کی طرف، وہ جو اٹھا رکھا ہے گود میں، اشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا پنگوڑے کے بچے سے ہم کیا بات کریں بی بی، کبھی پنگوڑے کے بچے بھی بولتے ہیں، کبھی پنگوڑے کے بچوں نے بھی باتیں کی ہیں، ہم تجھ سے بات کر رہے ہیں، تو جواب دے، بچے کو کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ فرمایا قرآن کریم بتا رہا ہے حق اور سچ یہی ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گہوارے سے، کالا کہنے لگے اور ماں پر تہمتیں لگانے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اب مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں اور اللہ کا نیک پاک دامن ماں کا بیٹا بھی ہوں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے نشانی بتائی ہے۔ فرمایا بس نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بس نہیں کی، فرمایا وجعلنی مبارکا، او لوگو، او میری پاک دامن اماں بی بی پاک دامن مریم پر باتیں کرنے والے معاشرے کے لوگوں، وجعلنی مبارکا، اور مجھے میری اماں کے پیٹ سے پیدا کرنے والے بن باپ کے اللہ نے بابرکت بھی بنایا ہے، وجعل اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں میں باعث برکت ہوں، آسمانوں پر زندہ ہیں باعث برکت ہیں، زمینوں پر اتریں گے دجال کو قتل کرنے تب بھی باعث برکت ہوں گے، یہ دنیا کے سارے فتنے ختم ہوں گے، سارے فساد مٹ جائیں گے، ساری زیادتیوں کا بدلہ ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑے برابر جھکیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، بیت المقدس آزاد ہوگا، مسلمانوں کو فتح ہوگی، جہاد دنیا میں قائم ہوگا، ظلم کی حکومت ختم ہوگی، ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا، مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ جو اس پر ہوا ہے وہ ضرور حاصل کرے گا۔ فرمایا اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ نے زکوٰۃ دینے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گہوارے سے صفائی پیش کرتے ہوئے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرما رہے ہیں، ہم کس بھول میں بیٹھے ہیں؟ فجر کی نماز میں 1 صف 1.5 صف سب مسجدوں میں، ہماری مسجد میں نہیں، سب مسجدوں میں، بھائی یہ مسجدیں اللہ نے سجدہ گاہوں سجدہ گاہیں بنائی ہیں، آپ کے سجدوں سے آباد ہوں گی، مسجدوں کو تشریف لایا کریں، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کریں، مرد ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، اپنے بچوں سمیت مسجدوں کو آباد کریں، یہی تعلیم عیسوی بھی ہے، تعلیم محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ نماز کی کوئی چھٹی نہیں، معذور بیمار ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، کوئی اور بات ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں، باقی نماز مسجد میں ہے، نماز نہ چھوڑیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کا حق نکالتے رہیں۔ فرمایا اللہ، صفائی دیتے ہوئے تقریر ختم نہیں ہو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ باتیں کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ، میں نے یہ شروع میں عرض کیا، یہ باتیں میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کرسچن حضرات کی خوشی کا دن گزرا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ، تو ہمارا قرآن بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ کون تھے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں کے ساتھ مجھے نیکی کرنے والا اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کائنات میں تمہاری نیکی کا مستحق سب سے پہلے تمہاری ماں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ ہمیں بھی حفاظت فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ماں کا گستاخ کر کے مجھے بدبخت اور سرکش اللہ نے نہیں بنایا۔ تو جو ماں کا گستاخ ہوگا کیا ہوگا؟ سرکش ہوگا، بدبخت ہوگا۔
اللہ تعالیٰ والدین کی عظمت پہچاننے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ، مجھ پر سلام ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَیَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا، وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا، جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ مجھ پر سلام ہے اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں اور ماں کا وفادار اور خدمت گزار ہوں۔ تو اس برکت سے مجھ پر سلام ہے، میرے پیدائش کے دن پر بھی مجھ پر سلام، میرے دنیا سے جانے کے دن پر بھی مجھ پر سلام، اور جب اللہ اٹھائے تب بھی مجھ پر سلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، میرے والد صاحب اس ترجمے کو دیکھتے پڑھتے ہیں، تو اسی برکت سے میں نے سامنے رکھا ہے، ان کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ میں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہ ہے جو اللہ نے کی ہے جس میں وہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور انسانوں جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ایک نظام ہے، کن فیکون کا ایک نظام ہے کائنات کا، وہ نظام حرکت میں ہوتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں۔ سب کے کام اسی طرح بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی اور اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔